قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق اللہ العظیم. آپ سارے نے سنیا قرآن ہی پڑھتے تھے. یہ قرآن پڑھتے ہی کوئی کھڑکی بیان کرتے ہیں. چھوڑو پھر بات کریں گے. چپ کرو. حضرات محترم، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے طور پہ گفتگو بھی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی اور فرمایا موسیٰ تو اب فرعون کے پاس جا، اس نے سرکشی کی ہے، جا. کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں. ہم یہاں نہیں بات کر سکتے. فرعون کے پاس جا، اس نے سرکشی کی ہے اور اس کو میری توحید کی دعوت دے جا کے. تو قال رب اشرح لی صدری، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ میرے لیے. میرا سینہ کیا کر دے؟ اپنی توحید کے لیے کھول دے تاکہ میں تیری توحید آسان طریقے سے فرعونیوں کو بتلاؤں، سناؤں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب میرا سینہ کیا کر دے؟ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. یہاں مانگا جا رہا ہے اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کا سینہ بن مانگے ہی کیا کر دیا؟ کھول دیا. اس لیے کہ ہمارے نبی جو ہیں بڑے شان اور بڑے مقام والے ہیں. ہمارے نبی امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. ہمارے نبی سارے کائنات سے بہترین ہیں. تو عرض کی کہ میرے رب میرا سینہ کیا کر دے. یہ نہیں کہا وہ فوج بڑی ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، اللہ میں کیسے لڑوں گا، کیسے جاؤں گا، میں کیا کروں گا، میں بڑا کمزور ہو گیا. تو کیا کہا، اے میرے رب کیا کر دے میرا سینہ اپنی توحید کے لیے کھول دے تاکہ میں آسان طریقے سے تیری توحید ان کو سناؤں، دعوت دوں تیری توحید کی. اور دوسری بات ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا امر، آسان کر دے. توحید والا مسئلہ جو ہے نا بھائی، یہ بیان کرنا بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے. توحید والا مسئلہ آپ کو بیان کرنا یہ بڑا مشکل ہے، بڑا اوکھا ہے. اور اسی لیے مولویوں نے چھوڑ دیا مسئلہ توحید بیان کرنا. مسئلہ توحید کے لیے مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، حملے ہوتے ہیں، مسجدیں چھوڑنی پڑتی ہیں مسئلہ توحید کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے کہ اے میرے رب میرا معاملہ، میرا امر آسان کر دے. بدل گیا مسئلہ توحید بیان کرتے کرتے اللہ پاک میرے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما. مسئلہ توحید بیان کرنے کے سلسلے میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. جب مسئلہ توحید بیان کروں تو کوئی پریشانی آئے ان کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ ہے کہ میرا امر میرے لیے آسان کر دے. اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور کھول دے تو گرا میری زبان کی تاکہ میری بات کو سمجھے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری زبان کی گرا جو ہے نا یہ کھول دے تاکہ یہ فرعونی میری بات کو سمجھے. موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں فرعون کی داڑھی پکڑ کے نا فرعون کے منہ پہ تمانچہ مارا تھا. تو فرعون کو چڑھ گیا غصہ کہ وہی بچہ ہے جس کے متعلق پیشن گوئی ہے کہ میری حکومت کو برباد کی، وہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. تو ان کی بیوی سیدہ آسیہ تھی،
تو اس نے کہا فرعون یہ بچہ ہے، بچپن میں اس کو کیا پتا ہے، غلطی کر گیا ہے، بچپن کی وجہ سے اس نے غلطی کی ہے، تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرعون نے 2 پلیٹیں منگائی، ایک پلیٹ میں جواہرات موتی، ایک میں انگارے، دونوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواہرات نہیں اٹھائے بلکہ ایک انگار کا انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام صحیح بول نہیں سکتے، لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ کو میری لکنت ہے میری زبان میں، گرا ہے، اس کو کیا کر دے تو کھول دے، تاکہ یہ فرعون نے میری بات اچھے طریقے سے سمجھے۔ اور وجعل لی وزیرا من اہلی، اور کر دے تو میرے لیے ایک وزیر میرے اہل سے، ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو، مطلب یہ کہ میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو اللہ پاک میرے رب تو میرا کیا بنا دے، وزیر بنا دے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، جس طرح بادشاہوں کا وزیر مل کے نا تو پورے ملک کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو وزیر کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے جو وزیر ہیں نا یہ ملک کا بوجھ نہیں اٹھاتے بلکہ ملک میں کیا ہے، یہ بوجھ ہے، یہ کیا ہے، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، بادشاہ کے ساتھ مل کے ملک کا بوجھ اٹھائے، تو یہ بوجھ ہے ہمارے وزیر، بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ پیسے لے، کوئی وزیر پیسے لے کے باہر چلا گیا، کسی بینک بھر دیے اور کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ایسے وزیر، اللہ ایسے وزیروں سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں، 2 آسمان میں ہیں، 4 وزیر ہیں میرے، 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ آسمان میں جو وزیر ہے ایک کا نام جبریل علیہ السلام ہے، دوسرے کا نام میکائیل علیہ السلام ہے، اور جو زمین میں وزیر ہے ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 وزیر میرے آسمان میں، 2 وزیر میرے زمین میں، لیکن اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے بوجھ اٹھانے والا، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے، نہ کوئی مشیر ہے نہ کوئی وزیر ہے اس کا، اللہ بغیر وزیروں کے مشیروں کے ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کوئی وزیر نہیں ہے بوجھ اٹھانے والا، اللہ کا بار جو ساتھوں کو اٹھائے یا کوئی مشورہ دے اللہ یا کسی مشورہ، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی معین نہیں اللہ پاک کا، اللہ اکیلے یہ جو کرتا ہے اکیلے ہی کرتا ہے۔ اشدد بہ اذری، میرے بھائی کے ساتھ میری کمر کو کیا کر دے اللہ تو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور یہ میرا امر ہے نا دعوت و تبلیغ والا سلسلہ، اس میں میرے بھائی کو شریک کر دے، نبوت دے کہ اس میں کیا کر دے، شریک کر دے۔ پھر کیا ہوگا، کئی نسبح کا کثیرا، تاکہ ہم تیری کثرت کے ساتھ تسبیح کریں دونوں، میرا وزیر بنا دے اور میرے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے نبوت دے کے، اور اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے، پھر ہم کیا کریں دونوں کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کریں، ونذکرہ کا کثیرا، اور کثرت کے ساتھ تیرا کیا کریں، ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے، انک کنت بصیرا، بے شک تو ہم کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ پاک بھائیو اندھیروں میں بھی دیکھتے ہیں، اجالوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، بیک وقت دیکھتے ہیں، اللہ پاک ایسا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی ہیں، تو یہ دعائیں ہیں کہ نہیں، یہ کس سے مانگی ہیں، رب ہے میرے رب، اللہ پاک سے مانگی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں اللہ پاک کے دربار میں مانگی ہیں۔ اب یہاں کچھ صدقہ ہے نہ واسطہ ہے تو خیر ہے، یا کوئی صدقہ واسطہ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو صدقے کے واسطے، کوئی فرشتے کا، کوئی نبی کا، ولی کا صدقہ تو خیر کوئی نہیں ہے، بغیر صدقے بغیر واسطے کے یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ صدقہ تو خیر یہ نہیں، خود ہی لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ پہلے دور کے جو تھے مشرک تھے وہ نبیوں ولیوں کی پوڑیاں لا کے اللہ سے مانگتے تھے جی، اب جو ہے نا مشرک یہ پوڑی سے مانگ رہے ہیں، بردو جولی میری یا محمد، کہاں اللہ پاک کا نام، یہ کیونکہ پوڑیاں لگا کے صدقے واسطے پوری سے مانگ رہے ہیں، یہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، کہاں ہے اللہ پاک کا نام، لگیاں نے موجہ لائی رکھی سونیاں، کہاں اللہ پاک کا نام ہے یہاں، ایک نظر کرم کی کر دو، ہزاروں نے شرک کے شعر بنا رکھے ہیں۔ اب تو پہلے وہ نبیوں ولیوں کے وسیلوں سے پوڑیاں لا کے مانگتے تھے، اب نبیوں ولیوں سے ہی مانگ رہے ہیں،
ایک تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے، اور بغیر طفیل کے، بغیر واسطے کے، بغیر صدقے کے مانگا ہے اللہ پاک سے۔ بالفرض مان لو جن کو اللہ پاک نبیوں ولیوں کے صدقے سے دیتا ہے، مان لو چلو۔ جو نبیوں ولیوں کو کا صدقہ نہیں پیش کرتے تو ان کو کون دیتا ہے؟ کیوں جی، یہ سوال ہے کہ نا؟ بالفرض مان لو کہ ان لوگوں کو اللہ پاک جو دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، خوشحالی ہے، نبیوں ولیوں کو تو فائدہ صدقے دیتا ہے۔ جو مانتے نبیوں ولیوں کو صدقہ پیش نہیں کرتے اور ہم نہیں پیش کرتے، ہم کہہ کے اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں اللہ دے رہا، اللہ دے رہا، ہم بھی کھا رہے ہیں روٹی۔ اور اسی طرح جو نبیوں ولیوں کو مانتے ہی نہیں، اب سارے تو نہیں مانتے، ہندو سکھ دہریے، یہ کم ہمارے نبیوں کو مانتے ولیوں کو، اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو بھی مانتے ان کو کون دے رہا ہے؟ پھر یہ کیڑے مکوڑے چرندے یہ مخلوق جو ہے کون دے رہے ہیں؟ یہ کس کا صدقہ ڈالتے ہیں؟ یہ صدقہ تو خیر ہی اب چھوڑ دو، یہ اپنے پاس انہوں نے قرآن میں نہیں، یہ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کتنی دعائیں مانگے، کوئی صدقہ نہیں، کوئی طفیل نہیں، کوئی واسطہ نہیں، یہ خود ہی اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لیے نہ پیٹ پرست مولویوں نے یہ صدقے طفیل جو ہیں یہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے محبوب کو مانگا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دین کے لیے کس کو مانگا؟ اپنے بھائی ہارون کو، اور اللہ کے محبوب نے دین کے لیے حضرت عمر کو مانگا تھا اللہ پاک سے۔ دیکھو نبی بڑے بڑے دین کے لیے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہم کو بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جو تم نے سوال کیا نا وہ تجھے دے دیا گیا، تیرے سوال سارے جو تم نے مانگا ہے نا وہ پورے کر دیے گئے ہیں۔ تو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، البتہ تاکہ احسان کیا ہم نے تجھ پہ دوسری مرتبہ احسان کیا، یعنی جو پہلی مرتبہ احسان کر سکتا دوسری مرتبہ احسان کر سکتا ہے۔ اور پہلی مرتبہ کیا احسان کیا اللہ پاک نے موسیٰ پہ؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب کہ وہی کیا میں نے تیری طرف سے ماں کی ما یوحیٰ جو وحی کی جاتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ اے موسیٰ کی والدہ اپنے بچے موسیٰ کو دودھ پلا، جب تیرے بچے کو فرعونیوں کی طرف سے جان کا خطرہ ہو کے مار دیں گے تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ انقذی فی التابوت، اس کو بچے کو کس میں ڈال؟ تابوت میں ڈال، فی الحال دودھ پلائے جا، جب پتہ لگ جائے تو خطرہ محسوس کر کے میرے بچے کی جان خطرے میں ہے تو پھر کیا کرنا تم نے؟ اپنے بچے کو کس میں ڈال دے؟ صندوق میں ڈال دے۔ فقذف فی الیم، پھر اس صندوق کہاں ڈال دے؟ دریا میں ڈال دے۔ یہ بات اللہ پاک نے بٹھائی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر پھینک دے گا اس کو، یعنی صندوق کو دریا بالساحل، ساحل کے کنارے بھی پھینک دے گا۔ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑ لے گا پھر اس صندوق کو جو میرا دشمن ہے اور اس بچے کا دشمن ہے، مراد فرعون پکڑ لے گا۔ یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات بٹھا دی، اور فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے تجھ پہ محبت اپنی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بھی دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میں نے تجھ پہ محبت اپنی طرف سے ڈال دی، یعنی تجھ کو اپنا محبوب بنا لیا، موسیٰ تو میرا پیارا ہے، اس لیے بنایا والی تُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میری نگرانی میں تیری پرورش ہو، اس لیے میں نے تجھ کو کیا بنا لیا ہے؟ اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جبکہ تیری بہن چل رہی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام والدہ نے صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے حوالے کیا نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام والدہ نے تو موسیٰ علیہ السلام جو بہن تھی نا، اس کا نام مریم تھا، اس کو کہا تم دریا کے کنارے کنارے چل، دیکھتی رہے صندوق کہاں جاتا ہے، کون کھولتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کوئی کرتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ تو وہ چل رہی تھی صندوق کے ساتھ ساتھ، صندوق بھی تیرتا جا رہا تھا۔ دریائے نیل میں سے ایک نہر فرعون کے محلوں میں جاتی تھی، تو اس نہر کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام تابوت کو اس میں داخل کر دیا۔ نہر میں چلتا کہ فرعون کی بیوی آسیہ نہر کے کنارے بیٹھے تھے، دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے، نوکروں سے اس کو اٹھایا، کھولا اس کا بیج، خوب بچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے صندوق کے اندر تھے۔ تو جب فرعون نے اور آسیہ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو محبت آ گئی، اللہ پاک نے محبت پیدا کر دی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دل میں بھی اور اس کی بیوی آسیہ کے دل میں بھی۔ تو آسیہ نے کہا کہ ہمارے اولاد نہیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ تو
تو فرعون نے کہا چلو بیٹا بنا لیتے ہیں، پر اس کے دودھ کا بھی انتظام کرو، کوئی دودھ پلانے کے لیے اعلان ہوا دائیں آئیں اور ہمارے بیٹے موسیٰ کا دودھ پلائیں آگے۔ اب دائیں آ رہی ہیں دور دراز سے، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے۔ حرمنا علیہ المراضی، اللہ پاک نے کہا کیسے پیے؟ ہم نے موسیٰ بھی ان دائیوں کا دودھ ہی حرام کر دیا تھا۔ کیسے پیے موسیٰ؟ کسی کا دودھ نہیں پیتے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کھڑی تھی کنارے میں، ہے جی، فتقول، وہ کہتے تھے هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں وہ بتلاؤں جو بچے کی کفالت کرے، پرورش کرے، بچے کو اچھے طریقے دودھ پلائے، میں بتلاؤں تجھ کو وہ؟ تو فرعون نے اور حاصل کے بتلاؤ کون ہے وہ؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اپنی اماں کو لے آئی، موسیٰ علیہ والدہ کو لے آئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ رہی ہے جوش و خروش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تو آگے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پی لیا۔ تو آسیہ نے کہا فرعون کی بیوی نے کہ تم ایسے کرو، یہی رہو تو تمہارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تم ہمارے بچے کو دودھ پلایا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اور بچے ہیں، گھر ہے، میں یہاں نہیں دودھ پلا سکتے، آپ اپنے گھر میں رہ کے تمہارے بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ تو آسیہ نے فرعون نے کہا کہ جاؤ بچہ بھی لے جاؤ ہمارا، پیسے بھی لے جاؤ، نوکرانی ہر شے لے جاؤ، جاؤ ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ، کبھی کبھی ہمیں آگے دکھا دیا کرو ہمارا بچہ۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرجعناک الی امک، موسیٰ ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف لٹایا ہے، تو نہیں لوٹا، کسی نبی فرشتے نے تجھ کو نہیں لٹایا ماں کی طرف۔ فرجعناک، کس نے لٹایا ہے؟ ہم نے لٹایا ہے تجھ کو تیری ماں کی طرف۔ کیوں لٹایا؟ کئی تقر عینھا، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے تجھے دیکھ کے، ولا تحزن، اور تیری جائی کا اس کو غم بھی نہ ہو۔ ہاں یہ سب ہمارے کرم ہے موسیٰ، یہ سب ہمارا احسان ہے، ہمارے کرم ہے سارے۔ وقتلت نفسا، اور قتل کر دیا تو نے ایک نفس کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اسرائیلی اور فرعونی یہ لڑ رہے تھے گلی میں، جی۔ تو اسرائیلی نے بدل مانگی، ماتا سے بدل مانگی میری بند کرو موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو پکڑ کے مکہ مارا، یہ 20ویں پارے میں تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے۔ وہ فرعونی مر گیا موسیٰ علیہ السلام مکے سے۔ فرعونی کو پتہ لگا ہمارے بندے کو موسیٰ نے مار دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا فرعونی نے پروگرام بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور قتل کیا تم ایک نفس کو، پس نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے، یعنی وہ قتل والے غم سے ہم نے کیا دی، تجھ کو نجات دی، بچا لیا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے تجھ کو آزمانا، یعنی کئی مرتبہ ہم نے تجھ کو مشقتوں میں ڈال کے، موسیٰ مشقتوں سے باہر نکالا ہے۔ ہاں جی، فرعون بچے قتل کرتا تھا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام پانی میں ڈوبنے سے بچایا ہے جی، اور پھر اس قتل کے بدلے قتل سے بچایا اللہ پاک نے۔ یہ فرعون کو قتل کر دی، اسے قتل کے بدلے قتل سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کے مدین، جہاں شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی وہاں چلے گئے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس ٹھہرا تو موسیٰ کئی سال مدین والوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں ٹھہرے؟ مدین کے اندر کئی سال ٹھہرے مدین والوں میں۔ تو لکھا ہے کہ 28 سال موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے، 10 سال اپنی بیوی کے مہر کی جو شادی کرنی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی اپنی بیوی کے مہر کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں، شعیب علیہ السلام کی 18 سال ویسے ہی رہے وہاں۔ تو پھر 28 سال کے بعد پھر یہ اب آ رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آیا تو موسیٰ ایک اندازے پر، یعنی جب ہم نے تجھ سے گفتگو کرنی تھی، تجھ کو نبوت رسالت دے، تو اس وقت یہاں آیا ہے تو اب تو پھر کیا ہوگا؟ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، یعنی نبوت و رسالت کے لیے میں نے تجھے کر لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت رسالت دے کے، معجزے دے کے فرعون کی طرف بھیجا۔ 9 معجزے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، جن میں سے 2 بڑے معجزے ہیں، ید بیضا اور عصا، لاٹھی کا سانپ بننا، اور ہاتھ جو تھا وہ بغل میں ڈباتے تھے وہ روشن ہوتا تھا۔ یہ 2 بڑے معجزے تھے، یہ دونوں معجزے لے کے موسیٰ علیہ السلام اور یہ کس کے فرعونیوں کے پاس آئے ہیں، ڈیروں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، حق بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ آج ہم جب جہاں برائی کو دیکھتے ہیں ہم کہتے چلو سانوں کی مولوی کر رہے تو انوں کی ہے جی، چھڈو تو انوں کی نہیں ہونا چاہیے، سانوں کی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے جہاں تک آدمی میں طاقت ہونا تو برائی کو روکنا چاہیے۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ،
جو تم میں سے کوئی برائی کو روکے اس کو ہاتھ سے روکو، ڈنڈے سے، پہلا درجہ یہ ہے برائی کو روکنے کا، ڈنڈے سے روکو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ بھی طاقت ہے تو زبان کے ساتھ روکو، جیسے میں نے آج روکا، پہ ڈنڈا تو میں ڈنڈے کے ساتھ روکنا تھا، لیکن زبان سے روکا وہ نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی طاقت ہے دل میں ہی برا جاننا ہو، لیکن وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو ہے نا تیسرا درجہ، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، کمزور ہے ہی نہیں ایمان۔ میرے بھائیوں میں بار بار جہاں آپ شرکیہ جملہ دیکھیں، کفریہ جملہ دیکھیں، دین اسلام مذاق دیکھیں، وہاں رد کرنا ہے۔ اگر کہو گے سانوں کی، پھر قرآن کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نماز اللہ پاک انکم، تم انہی میں سے ہو، پھر ہاں وہ غصہ چڑھنا چاہیے اپنے حق کے لیے۔ ہم کو غصہ چڑھتا ہے، 100 روپیہ کو ہمارا مال ہے ہم کبھی نہیں چھوڑتے، ہاں جی 100 روپیہ نہیں ہم چھوڑ برداشت کرتے، چھوڑو کوئی نہیں، مرتے ہیں لڑتے ہیں اپنے حق کے لیے کہ اللہ پاک اتنا بڑا عظیم، اتنا احسان ہے ہم پہ اللہ پاک کا، اس کے حق کے لیے ہم کو لڑنا چاہیے، اس کی بات نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کوئی مانے نہ کرنی تو چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے میرے بھائی طرز میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ اللہ کر کے اس کو آواز بھی کریں، اس کی حفاظت بھی کریں، اور منکرات سے بچیں، شرک سے بچیں، بدعتوں سے بچیں، جی، اور اللہ پاک کی بغاوت سے بچیں۔ ہاں جب یہ اللہ کے گھر کو ہم آباد کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور شرک بدعت سے بچیں گے، اللہ انشاءاللہ ہماری دنیا بہتر کر دے گا اور آخرت بہتر کر دے گا۔ قال رب اشرح لی صدری، تو عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب کھول دے واسطے میرے سینے کو، ویسر لی، مجھے آسان کر دے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور کھول دے تو گرا میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ سمجھو میری بات کو، وزیر من اہلی، اور کر دے تو میرے لیے وزیر میرے حال سے، ہارون کہ میرے بھائی ہارون کو، اشدد بھی اس کے ساتھ میری قوت مستحکم کر دے، واشرکہ فی امری، اور شریک کر دے اس کو میرے امر میں، کئی مسبح، کسی تاکہ تسبیح کرے ہم تیری زیادہ سے زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور ذکر کرے ہم تیرا زیادہ سے زیادہ، انا کنت بنا بصیر، بے شک تو ہے ہم کو دیکھنے والا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو کہا اللہ پاک نے موسیٰ تحقیق دیا گیا، پورا کر دیا تیرا سوال ہے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، البتہ تک احسان کیا ہم نے تجھ پہ دوسری مرتبہ، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جبکہ وحی کی ہم نے تیری طرف تیری ماں کے، ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے، انقذ فیہ، یہ کہ ڈال دے تم فی الیمی، فی تابوت، موسیٰ کو تابوت میں، فقذ فی الیمی، پھر ڈال دے صدوق فی الیمی، دریا میں، فلیلقہ الیم، ڈال دے گا اس کو دریا، بساحل کنارے پہ، یا خود ہو پکڑ لے گا اس کو، عدو لی میرا دشمن، عدو اس کا دشمن، والقیت علیک محبۃ منی، اور ڈال دی میں نے تجھ پہ محبت اپنی طرف سے، ولتصنع علی عینی، تاکہ تو پرورش رہے میری نگرانی میں، اس تمشی اختو، جب چلتی تیری بہن، فتقول، بس کہتی تم ہل ادلک، کیا بتلاؤں میں تم کو، علی میں وہ جو کفالت کرے اس کی، فرجعناک الی امک کئی تقر عینک، پر لٹا دیا ہم نے تجھ کو طرف تیری ماں کی، کئی تقر، تاکہ ٹھنڈا کرے وہ اپنی آنکھیں، ولا تحزن، تیری جدائی کی وجہ سے غمگین نہ ہو، وقتلت نفسا، اور قتل کیا تو نے ایک نفس کو، فنجیناک من الغم، پس نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے، وفتناک فتونا، اور آج امتحان لیا ہم نے تیرا امتحان لینا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر ٹھہرا تو کئی سال مدین والوں میں، ثم جئت، پھر آیا ہے تو علی قدر، ایک اندازے پہ، یا موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، اور پسند کیا میں نے تجھ کو واسطے اپنے۔ آج کی پروگرام ساتھیوں، اندر میں سارے ساتھی چلو، پیچھے کوئی نہ رہے، تم جا کے عرضی کرنی پائی، اپنی آواز فوری رکھ کے چلاؤ، اچھا ترجمہ پڑھ ترجمہ قرآن پڑھ کے آواز نہیں ہے، تھوڑی آواز نے ساڑھے بجے تک آنی چاہیے، کیوں جی بزرگوں کو اور مشورہ دینا دے لو، ساری رات شرک بکنا ہے، شرک کو ڈکنا چاہیے کہ نا، کیوں جی یہ سننا چاہیے، جی ہاں وکیل صاحب کہڑے سارے کو، وکیل صاحب کے کہہ میں منع کر رہا، چلو کاری صاحب وکیل تو مینو کہہ رہا